السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے، ہم سے پوچھا گیا ہے کہ عید کی نماز کا طریقہ، عید کی نماز کس طرح ادا کی جائے، اس کی نیت کیا ہے اور کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ آئیے میرے عزیز، ویڈیو میں آپ جڑے رہیں اور مکمل طریقہ آپ دیکھیں کس طرح عیدین یعنی عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، عید الفطر کس طرح ادا ہوتی ہے اور کس طرح اس کی نیت ہوتی ہے۔ میرے عزیز، ہمارا چینل اسلامی بلاگ 707، آپ اسے سبسکرائب کریں اور عزیزوں اپنے علم میں اضافہ کریں۔ تو دیکھیے، بہت آسان طریقہ اور بہت آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ویڈیو سیو کر لیں اور احباب، اجداد، رشتہ دار، کنبے، قبیلے کے لوگوں میں شیئر کریں تاکہ سب کو مکمل طریقہ پتہ چل جائے اور وہ اسی طریقے پہ عید کی نماز ادا کر سکیں۔ میرا عزیز، آئیے سب سے پہلے دیکھیں نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ دیکھیے، دل کے پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اگر ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ہمارے یاد نہیں ہے، یعنی کہ عید کی نماز کی نیت ہمارے یاد نہیں ہے اور ہم کھڑے ہو گئے، ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، تو عزیزو نیت ہو جائے گی، اس میں کوئی دقت والی بات نہیں، کیونکہ دل کے پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ میرے عزیز، دل کے پکے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اور انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میرے عزیز، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ ہمیں کھڑے ہونا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ لیکن اس سے قبل نیت کے تعلق سے بتاؤں کہ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ عزیزو، اگر ہماری نیت یاد نہیں ہے اور ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا تب بھی نیت ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہنا افضل ہے، اعلیٰ ہے، درست ہے، اچھا ہے۔ میرے عزیز، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہمیں نیت کرنی ہے۔ نیت کس طرح کرنی ہے؟ نیت کی معنی 2 رکعت نماز عید الفطر واجب۔ کیا؟ نیت کی معنی 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی، واسطے اللہ رب العزت کی، ماں زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ ایک مرتبہ اور سنیں نیت کس طرح کرنی ہے۔ نیت کی معنی 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی، ماں زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر کہہ کے ہم ہاتھ باندھ لیں گے۔ کیا؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمیں ہاتھ باندھ لینے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب تکبیر کہیں گے اور ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری مرتبہ امام صاحب پھر تکبیر کہیں گے، پھر ہم سب لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے عزیزوں ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سب بھی ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ باندھ لیں گے۔ میرے عزیز، کیا کرنا ہے؟ تیسری تکبیر پر ہمیں اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب قرات کریں گے، یعنی سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر امام صاحب قرات کریں گے، ہمیں قرات سماعت کرنی ہے۔ اس کے بعد رکوع کریں گے، رکوع میں تسبیح پڑھنی ہے جیسے اور نمازوں میں ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد ہمیں کھڑا ہو جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، سجدے میں تسبیح پڑھنی ہے جس طرح اور نمازوں میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کے بعد کھڑے ہو جانا ہے۔ میرے عزیز، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ امام صاحب قرات کریں گے، کھڑے ہوتے ہی امام صاحب قرات کریں گے، ہم لوگ امام صاحب کی قرات کو سماعت کریں گے، سنیں گے۔ میرے عزیز، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب قرات مکمل ہو جائے گی تو امام صاحب تکبیر کہیں گے، ہم لوگ سب ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے، ہم سب بھی ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب تکبیر کہیں گے اور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، ہم سب بھی تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو پھر ہم رکوع میں جائیں گے۔ میرے عزیز، مطلب کہنے کا یہ ہے، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں ہیں، بس فرق اتنا ہے، جو 6 تکبیر ہیں، زائد 6 تکبیر جو ہیں
وہ فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں امام صاحب جو قرات کرتے ہیں ان سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت میں امام صاحب جو قرات کرتے ہیں اس کے بعد 3 تکبیریں ہیں میرے عزیز۔ اس کے بعد رکوع کرنا، رکوع کرنے کے بعد پھر سجدہ کرنا، جیسے اور نماز کے لیے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں قاعدہ آخرہ کرنا ہے اور سلام پھیر دینا ہے۔ اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، ہمیں خطبہ سماعت کرنا ہے، اچھی طرح خطبہ سننا ہے۔ اس کے بعد دعا ہوتی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ اپنی دعاؤں میں ایک دوسرے کو شامل کرنا ہے، اور دعا ہونے کے بعد پھر ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا ہے۔ جو دل میں عداوتیں ہیں، بغض، کینہ، دشمنی ہے، وہ ساری کو دور کر دینی ہے، سارا بغض، حسد دور کر دینا ہے، اور ایک دوسرے سے گلے کو لگانا ہے، گلے ملنا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی ہے میرے عزیز۔ خوشی کا ماحول ہونا چاہیے، اچھی طرح سینہ وسینہ ہونا چاہیے، سارے بغض اور سارے حسد ایک طرف میرے عزیز وہ دور ہونے چاہیے، انہیں نکال دینا چاہیے، اور اچھی طرح عید کی مبارکباد دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ قبرستان جانا چاہیے۔ حالانکہ قبرستان جانا عید میں شامل نہیں، لیکن ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، کیونکہ وہاں وہ لوگ ہیں جن کی ہم عید ہوا کرتے تھے میرا عزیز، وہاں ایسے لوگ مدفون ہیں جن کی ہم عید ہوا کرتے تھے، تو وہاں جا کے جو ہمارے احباب، اجداد، رشتہ دار، کنبے قبیلے کے لوگ مدفون ہیں، ان کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں، اور عزیزان ملت اسلامیہ اس کے بعد گھر آئیں، والدین سے مصافحہ کریں، انہیں گلے لگائیں۔ عزیزوں، جو احباب، اجداد، رشتہ دار ہیں، کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، ان کے گھر جائیں، آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ملیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اس مبارک دن دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقط بالسلام واللہ اعلم بالصواب۔